جناب حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، تمام نظر بد سے، جادو ٹونے سے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اس فقیر کو، اس آخر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، گزشتہ سے پیوستہ ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں بات میں نے شروع کی تھی کہ اس وقت معاشرے کے اندر بے صبری، براہ روی، بے دینی اور عدم تحمل اور ایسے معاملات کے ہر ایک بندہ انتشاری کیفیت کے اندر موجود ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب اور وجوہات میں نے بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جہاں پر دیگر اسباب بھی معاون ہیں، وہیں پر ہمارا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا جو علم کے اندر ناپختہ ہیں، علم کے اندر ابھی پختہ نہیں، ذرا بیٹا ابھی پختہ نہیں ہیں، کم علم ہیں، کم تجربہ ہیں۔ اور یہ میرا ہی کہنا نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ العمل فیہ قائد للہوى وسیأتی من بعدکم زمان قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ الہوى فیہ قائد للعمل اعملوا اعلموا ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل۔ بلا شبہ تم اس دور میں ہو جس میں فقہا زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، مانگنے والے کم، دینے والے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دور کے اندر فقہا، علماء، ذی شعور، پختہ لوگ یہ زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں، وعظ کرنے والے کم ہیں، سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، ہمارے دور کے اندر دینے والے زیادہ ہیں، خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے، تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے یہ زیادہ ہیں۔ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ کم ہیں، بھکاری کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، سائل کم ہیں، عطا کرنے والے زیادہ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور خواہشات نفس کے عمل کے تابع ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ خواہشات نے اس کو گھیر لیا ہو، اس بندے نے اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس بندے نے اپنے نفس پر قابو کر کے رکھا ہوا ہے، وہ نفس کا غلام نہیں ہے، نفس نے اس کو ہائی جیک نہیں کر لیا ہوا۔ وہ بندہ صبر کرنے والا ہے، وہ بندہ عمل کرنے والا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمہارے زمانے کے بعد
ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہا کم ہوں گے، خطباء زیادہ ہوں گے۔ 40 سے 50 سال یہ میری آنکھوں کے سامنے دور ختم ہوا ہے۔ چند علماء کرام ہوتے تھے جو پورے ملک میں وہی وعظ و بیان کرتے تھے۔ محافل کی تمام جتنی بھی تقریبات ہونی وہی علماء کرام ہمیں نظر آتے تھے۔ مساجد کے اندر خطیب حضرات بھی وہ لوگ تھے جو واقعتاً علماء تھے۔ آج تو بابا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تمہارے زمانے کے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے خطیب زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے۔ اب گلی گلی میں خطیب ہے جی، اب تو ہر محفل میں نقیب کے نام پر بھی خطیب کو بٹھایا ہوتا ہے۔ خطیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے، وہ علم میں پختہ ہے، بلکہ ہر اللہ تعالیٰ یعنی ایرا خیرا نتھو خیرا وہ نقیب محفل بن کے کھڑا ہوا ہے جناب، وہ خطیب بنا ہوا ہے۔ ہر جاہل آدمی، علم سے یتیم، جن کو علم کے حیضے ہو جائیں، وہ سارے کے سارے اس وقت خطیب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میرے زمانے کے بعد، تمہارے زمانے کے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ اب ایمان سے بتائیے آج آپ کو جگہ جگہ پر فقیر نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ بھکاری آپ کی حکومت مجبوراً یہ قانون پاس کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ان بھکاریوں کو منع کیا جائے، اگر یہ بھکاری بعد نہ آئے تو ان کو اٹھا کے گرفتار کر لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اعمال خواہشات کے تابع ہوں گے۔ آج تو بابا عمل بھی وہ کیا جاتا ہے، دین بھی وہ پسند کرتے ہیں لوگ جو ان کی اپنی مرضی کا ہو، اللہ رسول کے دین کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے نا جی، آج ہم یہ کہنا جی نماز پڑھنا حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آخری سانس تک میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو کہتے جی وقت کیا کریں جی، مجبوری ہے جی، وقت نہیں ملتا۔ آج ہم کہیں نا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس میں کسی مسلک کی کوئی جنگ نہیں، جا کے آپ پوچھیں کسی سے کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی عمر پر آ کر یا کسی مقام پر آ کر نماز چھوڑی ہے؟ کوئی کسی مسلک جا کے کسی سے پوچھیں آپ، یا پھر آپ یہ کہیں کوئی مسلک والا بتا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی شریف جو ہے زندگی کے کسی لمحے میں چھوڑ دی ہو، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، چلو کوئی نہیں، ایک دن چھاڑ دیتی ہوئے کہ میں ایک دفعہ شیو کروا لیتا ہوں جی، پھر اس کے بعد میں زندگی میں نہیں کرواؤں گا، ہے نا؟ یا سرکار نے اینی رکھی ہو، نکی نکی پیدی پیدی داڑھی رکھی ہوئے، آپ نہیں بتا سکتے، کوئی مسلک والا نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ وہ عمل ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن تک آپ نے ٹوپی شریف یا پگڑی شریف کے بغیر نماز پڑھی ہو، حج میں تو سب کے لیے حکم ہے نا، یہ الگ بات ہے۔ اچھا یہ وہ کام ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جن میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک، جب تک آپ اس ظاہری حیات مبارکہ اس دنیا میں آپ جلوہ گر رہے، زندہ تو آج بھی ہیں مزار شریف کے اندر، اور ہمارا یہ ایمان ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن یہ بتائیے اس پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اس پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ رفع یدین میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے ابتدا میں فرمایا، بعد میں آقا جی نے چھوڑ دیا، ہاں جی، اور یہ وہ عمل ہے جو فروعی عمل ہے، اب اس کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تیری سلوار کہاں پہ ہے، ٹخننگ کہاں پر ہونے چاہیے، اس پر لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ کام جس پر حضور سرور دو عالم قرآن اور حدیث میں، کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ نہیں کہا سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہے، کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں بیان کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جب سے یہ آئی ہیں اس دن سے اسی طرح ہے، سود حرام ہے، حرام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، بے ایمانی حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو آج تک اسی طرح ہیں، لیکن اس پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ تو رفع یدین نہیں کرتا، جڑا رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اعمال خواہشات کے تابع ہوں گے، بھائی جیڑا سانو دین پسند ہے اسی وہی لینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل، جان لو کہ آخری زمانے میں اچھی عادات بعض اعمال سے بھی بہتر اور افضل ہوں گی۔ بعض عمل اچھی عادات کے جو ہے وہ ان سے نمبر لے جائیں گے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی 3 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اصاغر یعنی کم عمر چھوٹے لوگوں سے اس علم حاصل کیا جائے گا۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی 695 نمبر روایت ہے۔ کیا بزرگ علماء نہیں رہے؟ بزرگ علماء بھی ہیں، لیکن ہم بزرگ علماء کو نہیں سنتے۔ وہ لوگ جنہوں نے 50 سال دین متین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، تدریس میں لگا دیا، ہم ان کو نہیں سنتے۔ نوجوان چھوکرے آج کل کے لونڈے وہ جناب آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے سینئر مرزا کا فتنہ تھا، اب جونیئر مرزا کا فتنہ ہے۔ جونیئر مرزا صاحب سے بھی پوچھا جائے یا سینئر سے بھی پوچھا جائے کیا آپ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، وہ جواب دیں گے نہیں، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ سند یافتہ ہیں آپ، وہ کہیں گے جی نہیں، ہم کسی ادارے سے سند یافتہ نہیں۔ آپ کو کسی نے کوئی سند دی؟ ہاں جی دی ہے، ہمیں پلمبری کی سند دی ہے، ہمیں جناب فلاں سند دی ہے، لیکن دین کے اندر انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ یعنی ایک جاہل آدمی دین سے، غیر مستند آدمی، عمر میں کم، علم میں کم، تجربے میں کم، وہ بندہ بیٹھ کر ایسا فتنہ پیدا کر رہا ہے کہ آج پوری دنیا اس کے فتنے میں۔ تو اس میں غلطی کیا اس کی ہے یا ہماری؟ یہ غلطی ہماری ہے۔ ہم نے کیوں ان کی طرف توجہ کی؟ جب علماء، بزرگ علماء موجود تھے، آپ کو جو عالم دین پسند آتا ہے، آپ اس عالم دین، بزرگ عالم دین کے اوپر کیوں نہیں یقین کرتے ہوئے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ سیدھی سناتے ہیں، وہ آپ کو بے عملی سے روک کر عمل کی طرف لاتے ہیں، بے عملی کی طرف سے روک کے عمل کی طرف لے کے آتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ کم عمر لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ جتنی عمر ہے نا جی آج کل کے فتنوں کی، آج کل کے نوجوان خطیبوں کی، ان سے ڈبل عمریں ہیں۔ ہم نے ان کی طرف کبھی تجربے ہیں، ان کے ڈبل تجربے ہیں۔ 25 سال، 30 سال، 40 سال عمر ہے، تو 40 سال جو دین میں گزار چکا ہے، قال رسول اللہ پڑھا چکا ہے، دین متین کے اسباق پڑھا، ہم ان سے نہیں پوچھ رہے کہ بھائی 40 سال تم نے دین متین کی خدمت کی ہے، تم بزرگ آدمی ہو، تمہارے کردار، رفتار، گفتار کا زمانہ شاہد ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، شریف ہے، عالم ہے۔ ہم نے ان سے علم نہیں لیا، ہم نے علم کن سے لیا؟ اصاغر سے، چھوٹے لوگوں سے، کم عمر لوگوں سے، کم تجربہ کار لوگوں سے، غیر مستند لوگوں سے۔ آج پھر اس کا تماشا آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن امنائهم وعلمائهم فاذا اخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے بڑوں یعنی امین لوگوں اور علماء سے علم حاصل کریں گے، اور جب وہ اپنے چھوٹوں اور برے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہمیں پہلے بتا کے گئے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے یہی بات بتائی تھی۔ آج 14 صدیوں کے بعد میں آپ کو پہلی دفعہ یہ بات نہیں بتا رہا کہ بھئی کم علم لوگوں کے پاس، چھوٹے لوگوں کے پاس، کم تجربہ کار لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ ان کے پاس بیٹھنا بھی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، ان کے ساتھ یاری بھی تمہارے لیے خطرناک ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی، چوہے اور مینڈک کے درمیان دوستی ہو گئی۔ کس کے درمیان؟ چوہے اور مینڈک کے درمیان۔ مینڈک رہتا تھا ندی کے اندر اور چوہا رہتا تھا کنارے پر، کنارے کے پاس جھاڑیاں جھوڑیاں تھیں، اس میں وہ رہتا تھا۔ ایک دن دونوں کنارے پر آئے، چوہے نے مینڈک سے کہا یار ہم دوستی نہ کر لیں؟ اس نے کہا لو جی کر لیتے نہیں۔ اس نے کہا یار دوستی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا ملنے کو دل کیا کرے گا ہم ایک دوسرے کو کیسے بلائیں گے؟ چوہے نے کہا میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مینڈک نے کہا ہاں چل بتا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک رسی لے آتے ہیں، ایک میں اپنی ٹانگ میں باندھ لیتا ہوں، ایک تو اپنی ٹانگ میں باندھ لے،
جب میرا دل کرے گا میں تیری رسی کھینچ دیا کروں گا، تو میں لیا کرنا، جب تیرا دل کرے گا تو رسی کھینچنا، میں آ جایا کروں گا۔ چوہے اور مینڈک کے درمیان یہ آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ اب انہوں نے رسی باندھ لی، جب چوہے کا دل کرے وہ رسی کھینچے، مینڈک آ جایا کرے، جب مینڈک کا دل کرے وہ رسی کھینچے، چوہا آ جایا کرے۔ کچھ دنوں کے بعد چیل کی نظر پڑ گئی چوہے کے اوپر۔ مینڈک تو اندر رہتا تھا ندی کا، اور وہ اس کے اندر تو غوطہ لگا نہیں سکتی، کنارے پر بیٹھا ہوا چوہا تھا، چیل کی نظر پڑی، کیل آئی جناب، یہ کوا آیا، اس نے اس کو اٹھایا چوہے کو، اور جیسے لے کے اڑا، چوہے کی ٹانگ کے ساتھ تو رسی بندھی ہوئی تھی، وہ صرف اس کو نہیں لے کے گئی، وہ بلکہ دریا کے اندر سے، نہر کے اندر سے مینڈک صاحب بھی ساتھ ہی ساتھ تشریف لا رہے ہیں، چوہا بھی جا رہا ہے اور مینڈک بھی ساتھ ہی، کیوں؟ اس کی ٹانگ میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ وہ دوستی کی رسی نے اس کو مروا دیا۔ مینڈک نے کہا او نادان دوست، او نالائق دوست، تو مرا ہی مرا، تو نے مجھے بھی مروا دیا ساتھ۔ آج کے نالائق دوست اس چوہے اور مینڈک کی طرح ہیں، خود تو مرتے ہی مرتے ہیں، ساتھ یاروں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ اوکے ویلے کوئی کام نہیں ہوتا، مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، آج تقریباً اتنی 35 سال، میرے پاس اس وقت گاڑی تھی نسان سنی، ڈیزل انجن تھا، بڑی بمبو کاٹ قسم کی گاڑی تھی۔ مجھے ریس لگانے کا بھی بڑے شوق تھا۔ ہم جناب ریس لگا رہے، میرے ساتھ 4 لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا آگے بیٹھا ہوا، ہم 5 لڑکے میرے ساتھ اور میں، ہم گاڑی میں جناب جا رہے ہیں، ہم نے سپیڈ پکڑی، آگے سے اچانک ٹانگا آ گیا، اچانک ٹانگا آ گیا، اور ایسی خوفناک طریقے سے ٹانگا آیا کہ ہماری سپیڈ بھی بڑی زبردست، انجن ڈیزل انجن بڑا پاورفل انجن ہوتا ہے گاڑی کا، اب آپ ایکسیلیٹر دیں تو اینڈ دوڑتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اوپر سے ریس لگی ہو، پھر تو گاڑی بندہ سلو کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے بڑی نہ ہینڈ بریک کھینچی، بریک لگائی، بڑا زور زار لگایا، لیکن نہیں جناب، گڈی ٹانگے دے وچ، اور ایسے لگی سامنے سے ٹانگا اچانک وہ نکلا، اور ایسے گھوڑا اچھل کے ونڈ سکرین کے اوپر، سکرین ٹوٹ گئی، اس کا ٹانگے کا ایک بم ادھر ایک بم ادھر، تو میرے جنے یار سن انہیں بوئے کھولے تے نس کے اوکے، میں کلا بو چو کے کھڑا، تو تہاڈا کھانا خراب، حرام خورو، میرا کھاندے رہے ہو، میرے نال تسی جڑا عیاشی کرتے رہے ہو، ہن او کھویلا ہے تے کدھر گئے تسی؟ لو جی اس دن کے بعد میں نے زندگی میں تہیا کر لیا، کوئی جو ہے نا جی کم عمر دوست بنانا ہی نہیں، مطلب پرست دوست بنانا ہی نہیں، ایسا یار بنانا ہی نہیں جو مشکل وقت میں کام ہی نہ آئے۔ وہ چوہے نے مینڈک کو بھی مروا دیا، اس کی یاری نے اس کو بھی مروا دیا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے، جڑے میرے کول بھی ایسن وہ بھی گئے، جو میرے محاسن تھے وہ بھی گئے۔ یہی بات میرے آقا جی ہمیں سمجھا رہے ہیں، خدا کا واسطہ جے، جو پختہ لوگ نہیں ہیں، جو مستند لوگ نہیں ہیں، جو امین لوگ نہیں ہیں، جو علماء نہیں ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان سے علم نہیں لینا، ان سے علم لوگے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے، ڈر ہے، وہ کن لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ یہ حضور کہہ رہے ہیں، سنن ترمذی شریف کے اندر 2229 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آقا جی فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت میں گمراہ امام آئیں گے، گمراہ خطیب آئیں گے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی، اللہ وحدہ لا شریک نے جب اپنا نائب بنایا زمین پر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین پر میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ کون بنا رہا ہے نائب؟ اللہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ بنا رہا ہے نائب۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، جب صدر اور وزیر اعظم چلے جائیں تو پھر قائم مقام صدر اور قائم مقام وزیر اعظم ہوتے ہیں۔
یعنی ان کی جگہ پر وہ سیٹ خالی نہیں رہنے دیتے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور کوئی فیصلہ لینا پڑے، تو ہمارے ملک کے اندر ایسا ایک فرد موجود ہونا چاہیے جو صاحب اختیار ہو، ورنہ ہنگامی صورتحال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اہم ترین فیصلے نہیں لیے جا سکیں گے۔ صدر جائے تو قائم مقام صدر آئے، وہ اس کو اپنا نائب بنا کے جاتا ہے، وزیر اعظم جائے تو قائم مقام وزیر اعظم آتا ہے۔ یعنی ہر ایک بڑی سیٹ پر، کلیدی سیٹ پر جب بھی کوئی کسی کا نائب آیا ہے، وہ با اختیار ہوتا ہے یا بے اختیار ہوتا ہے؟ با اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کائنات کا خالق مالک، وہ کریم، وہ رحیم، وہ غفار، وہ ستار، کیا اپنا نائب ایسا بندہ بنائے گا جس کو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے یار۔ او بھائی، تو ایک چھوٹے سے ملک کا چھوٹا سا وزیر اعظم، جب تو اس کو باہر بھیج رہا ہے تو اس کو بغیر نائب کے نہیں چھوڑا، تو اتنی بڑی کائنات میں جب رب سونے نے اپنا نائب بنایا ہے تو اس کو بے اختیار بنا دیا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ نبی کو علم کوئی نہیں، نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، ہاں جی، نبی کسی شے کا مالک نہیں، نبی کسی شے کا مختار نہیں، نبی کا وسیلہ دینا شرک ہے، نبی کسی بات کا علم نہیں رکھتا۔ حضرت جی یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ علم ہے؟ یہ نائب ہے؟ حضرت صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کریم نے جب اپنا نائب بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس نائب کو بالخصوص حضرات انبیاء کرام کو، بالخصوص امام الانبیاء کو ایسا نائب اور ایسا مختار بنایا، جب اس کا دل کرتا تھا سورج کو واپس لوٹا دیتا تھا، جب دل کرتا تھا چاند کا سینہ چیر دیتا تھا۔ ہم کہتے ہیں ایسا نائب بنایا تھا کہ اگر کھاری کنواں میں وہ تھوک پھینک دیتا تھا تو وہ میٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایسا مختار بنایا تھا کہ وہ اگر درختوں کو حکم کرتا تھا وہ اپنی جڑیں چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ ایسا با اختیار تھا کہ جب وہ پتھروں کو کہتا تھا تو پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے بھائی، نائب خدا ہو اور بے اختیار ہو، یہ کس نے بتا دیا؟ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ، آپ جناب کی نا جی بے شمار احادیث ہیں جس میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال سے ڈرایا، دجال سے پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ لیکن ایک فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے، ایک فتنہ دجال سے بھی، یہ مسند امام احمد کے اندر 21,296 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قال لها ثلاثا قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک قال ائمة مضلین۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، آقا جی نے فرمایا میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ مجھے ایک چیز کا ہے، دجال سے بھی زیادہ۔ اب دجال کے بارے میں کتنی حدیث ہے پناہ مانگنے کی، اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی۔ اچھا جی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، 3 مرتبہ۔ مجھے خوف ہے اپنی امت کا ایک خطرے کے بارے میں، مجھے خوف ہے اپنی امت کے بارے میں ایک خطرے کا، مجھے خدشہ ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے خدشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کرتے ہیں؟ دجال سے بھی زیادہ آپ کو خطرہ ہے جس بات کا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ مضلین، گمراہ ائمہ جنہیں خطیب ادرات آ چکے نے، تمام گمراہ اماموں اور خطیباں تو مینوں ڈر لگدا ہے، مجھے خوف ہے ان گمراہ اماموں سے۔ وہ کیوں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جی سادہ سی بات ہے، دجال کے بارے میں یہاں سے پوچھوں نا جی کہ دجال کیسا ہوگا، تو یہاں پر مجھے امید ہے کہ 95% لوگ بتا دیں گے کہ دجال جناب کانا ہوگا جی، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا جی، دجال کا یہ
فتنہ ہوگا وہ جنت لے کے چلے گا، وہ دوزخ لے کے، یعنی آپ ہر ایک بندہ جو ہے نا جی اس کی علامات ہمیں بتا دیں گے۔ 5% لوگ شاید نہ بتا سکیں، لیکن 95% لوگ بتا دیں گے دجال کیسا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جو امام گمراہ ہے، جس کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس نے روپ بھی عام علماء والا اپنایا ہوا ہے، ہاں جی، مرزا پنمبر صاحب کو پوچھے نا جی تو پگڑی کیوں باندھنا ہے، داڑھی کیوں رکھنا ہے جی، وہ کہنا جی اگر میں یہ صورت اختیار نہیں کروں گا لوگ میں نہیں سنن گے ہی نہیں۔ یہ تو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، آن دی ریکارڈ باتیں، ہاں جی۔ تم نے اماموں کا حلیہ اور وہ روپ اس لیے اختیار کیا ہے کہ لوگ تمہاری بات سنیں، تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، ہاں جی۔ کون سا ایسا دین ہے جس دین کے اندر نبی ہی بے اختیار ہو، خلیفہ خدا ہی بے اختیار ہو، نبی کو ہی علم نہ ہو، نبی کو ہی پتہ نہ ہو، علم غیب کی بات آئے تو ان کی جانیں تڑپ اٹھیں، عظمت مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ لوگ تڑپ اٹھیں۔ مجھے بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے حیرانگی کی بات ہے، نبی کے علم کی بات آئے یہ تڑپ اٹھے، نبی کی اولاد کی بات آئے یہ لوگ تڑپ اٹھے، نبی کے اصحاب کی بات آئے یہ لوگ 14 صدیاں پہلے وہ جو جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، 14 صدیاں پہلے جو جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، جو بالکل جن کا کوئی تعلق ہی نہیں آج کے دور کے ساتھ، وہ 14 صدیاں پہلوں کے جھگڑے کو اٹھا کے وہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنا۔ دیکھو جی امیر معاویہ نے کیا کر دیا، دیکھو جی علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا، اور بھائی 14 صدیاں پہلے جھگڑا ہوا تھا، 14 صدیاں پہلے مسئلہ ہوا تھا، وہ حل ہو چکا، وہ ختم ہو چکا، ہر ایک اپنے نتیجے کو پہنچ چکا، ہر ایک اپنا وہ جو بھی ان کا مقصود تھا وہ حاصل کر چکے۔ اب بھائی اب 14 صدیوں کے بعد تو اس کو اکھاڑ کے کیا کرنا چاہتا ہے، چل بتا۔ 14 صدیاں پہلے مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ اگر تو نہ چھیڑے، یہ مسئلہ اگر تو نہ لائے تو یہ بتا اس معاشرے میں کون سی کمی رہ جائے گی کہ بھائی اگر ہم یہ مسئلہ اٹھا کے نہ لائے تو اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے صرف اتنا تو بتا، 14 صدیاں پہلے ایک جھگڑا ہوا، اور جھگڑا بھی اس کیفیت کا جھگڑا نہیں تھا جس کیفیت کا آج بنا دیا گیا، کفر و اسلام کا فیصلہ بنا دیا گیا، وہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو اکثر میں عرض کرتا ہوں، موٹی سی مثال مجھے یہ بتا دو، آپ کی امی ابا جن کے سلامت ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی امی اور ابا جی آپس میں لڑ پڑیں؟ لڑائی ہو جاتی ہے نا امی ابا میں، ہم پنجابی لوگ ہیں، لڑائی تو ساڑیاں میں بٹھتے پئی، ہمارے ماں باپ لڑتے ہیں آپس میں۔ یہ بتائیے اماں جی جب ابا جی سے لڑتی ہیں، جب دونوں ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں، تو آپ کس کا ساتھ دے کر کس کو برا کہتے ہیں؟ ماں کا ساتھ دے کے باپ کو برا کہتے ہیں یا باپ کا ساتھ دے کے ماں کو برا کہتے ہیں؟ لڑائی ہوگی آپ کی، دونوں ماں باپ کی لڑائی ہوگی، ماں بھی آپ کے لیے قابل احترام، باپ بھی آپ کے لیے قابل احترام، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ ماں کا ساتھ دے کے باپ کو برا کہیں گے؟ اسی پنجابی لوگ ہیں، اسی ڈانگا سوٹے چک لینے، تو ماں دی ساتھ دے کے پیو دا سر پاڑو گے یا پیو دا ساتھ دے کے ماں دی لت توڑو گے؟ کیا کرو گے؟ اگر ماں کا ساتھ دے کے باپ کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تب بھی نافرمان، باپ کا ساتھ دے کے ماں کو تکلیف دو گے تب بھی نافرمان۔ فرما برداری کتنے گئی؟ فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں، معاملہ فہمی کروا سکتے ہیں، تو آپ عمل دخل کیجئے، ان کی صلح صفائی کروائیے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک نیک تابعدار اور وفاشیار اور حلالی اولاد کا تقاضا یہ ہے چپ کر جائے، حلالی اولاد کا یہ تقاضا ہے وہ چپ کر جائے، ماں باپ کا مسئلہ ہے وہ خود ہی حل کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں بندہ جناب ماں دی لڑائی ہوئی پیو نال، کدوں لڑائی ہوئی؟ جدوں یہ 5 سال دا سی، ہوں 70 سال ماں نو بھی بٹھا لیا، انہیں پیو نو بھی بٹھا لیا، اماں ابا دسو جی تمہیں غیرت نہیں سی آئی جدو تسی 5 سال دے عمر دا میں تسی لڑائی کیتی سی؟ ہاں جی اماں جی دسو نا ذرا، ابا جی دسو نا، یا پورے خاندان دے اندر بندہ سارے لوگوں نو بٹھا کے جمع کر کے پروگرام بنا کے تو دسے میں جدو 5 سال دی عمر دا ساں میری ماں ایڈی بے غیرت سی میرے پیو نال لڑ پئی، یا میرا پیو ایڈا بے غیرت سی، بے شرم سی، منافق سی، میری ماں نال لڑ پیا۔ یہ انسانیت کے تقاضے ہیں، یہ وفاداری کے تقاضے ہیں، یہ اچھی اولاد کے تقاضے ہیں۔
اور بابا چنگی اولاد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاوے تو بالکل چپ کر جاندی ہے، باہر گل نہیں کر دی۔ اس سے بدبخت ترین انسان کون جو ہے اپنے ماں باپ کی باتیں باہر جا کے بتائے؟ وہ بدترین انسان ہے جو گھر کے مسائل کو باہر روڈ کے اوپر لے کے آئے۔ وہ بدترین انسان ہے جو گھریلو مسائل کو ممبروں کی زینت بنا دے۔ بس یہی معاملہ آج ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابی معاویہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اگر ہم دیکھیں رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، وہ ماں ہے، وہ بیٹا ہے، وہ ساس ہے، وہ داماد ہے۔ حضرت اگر معاویہ کے ساتھ دیکھیں تو وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، وہ ماموں ہیں امت کے۔ وہ یار بڑی گندی اولاد ہے یار، جڑی ماں دی لڑائی، پتر دی لڑائی ممبراں دی زینت بنا کر 14 صدیاں پہلے دی لڑائی اور ممبراں دے اوپر لے آئیے، اور انہاں دی وجہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک سائیڈ لے کر، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی سائیڈ لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ جہنمی کہہ رہے ہیں، وہ منافق کہہ رہے ہیں۔ حضرت جس کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما، اس کو حکمت عطا فرما، اور حضور سے اتنا اچھا رشتہ، اتنا شاندار رشتہ، ایسا رشتہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جس کی بہن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو، حضور کی زوجہ ہو، ام المومنین، پوری انسانیت کے مسلمانوں کی اماں جان، ان کا بھائی ہو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، اور صحابی کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایک کے ساتھ رشتہ ہمارا یہ ہے کہ وہ ہمارا ماموں ہے، صحابی رسول بھی ہے، ماموں بھی ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ مکے جیسا شہر کوئی نہیں۔ 14 صدیوں کے بعد آج کا مسلمان یہ کہتا ہے مدینے جیسا شہر کوئی نہیں۔ ایمان سے نہ اس وقت کے درخت اب آج موجود ہے مکے میں، نہ مدینے میں اس وقت جیسی کوئی فضا موجود ہے، کوئی شے اس ٹائم موجود نہیں۔ اس دور کا شہر بھی ختم ہو گیا، اس دور کے درخت بھی ختم ہو گئے، اس دور کے سارے معاملات بھی ختم ہو گئے۔ 14 صدیوں کے بعد آپ کو اتنی لاج ہے کہ آپ مکے کی زمین کا بھی احترام کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں میرا سونا نبی یہاں پر چلا تھا۔ 14 صدیاں پہلے اس شہر کو نسبت ہو گئی تھی میرے نبی کے ساتھ۔ 14 صدیاں پہلے جب نسبت ہو گئی کسی شے کے ساتھ، ہاں جی، اب وہ نسبت گئے گزرے، 14 صدیاں گزر گئے۔ آپ کہتے ہیں چاہے 14 صدیاں ہوں، چاہے 14 کروڑ سال گزر جائیں، اس علاقے کو نسبت میرے نبی سے ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی دنیا کا ہر مسلمان مکے کا بھی احترام کر رہا ہے، مدینے کا بھی احترام کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہاں پر لوگ ایسے آ گئے جن کے نظریات نہیں ملتے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے وہ احترام ادب قائم نہیں رکھا۔ آپ نے کہا جو بھی ہو جائے، مکہ بھی وہ شہر ہے جس کو نسبت ہو گئی تھی حضور سے، حضور چلے تھے ان گلیوں میں، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ احترام کے قائل ہیں۔ یار جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں میں ملایا ہے، جن لوگوں کے جسم حضور کے ساتھ ملے ہیں، جن کو بارے میں حضور نے خود کہا خیر القرون کرنی، کائنات کے سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب بہترین لوگوں میں سے میرا بہترین میرے اصحاب ہیں، وہ حضور بہترین کہہ رہے ہیں۔ قرآن ان کی جو ہے جنتی ہونے کی گواہیاں دے رہا ہے، اللہ راضی ہونے کی گواہیاں دے رہا ہے۔ آج کا ایک چبل آدمی اٹھ کر وہ اس جھگڑے کو 14 صدیاں پہلے جو حل ہو چکے، ختم ہو چکے، سارا کچھ ہو چکا، اب یہ اس کو نسبت رسول کا بھی کوئی حیا نہیں ہے، حضور کے ساتھ رشتے کا بھی کوئی حیا نہیں ہے، صحابی ہونے کا بھی حیا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک کی اب 2 دھڑے بن گئے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کا دھڑا بن گیا، ان سے پیار کرنے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نکالتے ہیں، اما عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دھڑا بن گیا اما عائشہ کا، امیر معاویہ کا، وہ ان کا لے کے ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ حضور کس علاقے میں ہم پہنچ چکے ہیں؟ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف ماموں ہے۔ ماموں دے سر تے جتیاں ماریے یا ماں دے سر تے جتیاں ماریے، اسی دوویں کام کریں گے تے لانتیاں، ساڈا حق ہے چپ کر دو۔ ماں پیو دا مسئلہ ہے، بہن بھائیاں دا مسئلہ ہے، آپے اپنے مسئلے نو حل کر لیں۔ نالے 14 صدیاں گزر جان تو بعد اج دے مسائل نو چھیڑن دا مقصد کی ہے؟ یہ بے راہروی، یہ کم علمی ان لوگوں کے اندر ہے جو علم میں کم ہیں،
علم میں پختہ نہیں ہیں، جو عالم نہیں ہیں. اس لیے میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ گمراہ ہو جائیں گے، خطیبوں کو سنیں گے، واعظوں کو سنیں گے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان اکثر نا حضور سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے، اکثر خیر کے متعلق. یا رسول اللہ خیر کے بارے میں آپ جناب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا. دنیا ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتی تھی، میں ہمیشہ شر کے بارے میں. آپ سے پوچھا جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں کہیں شر کے اندر پھنس نہ جاؤں نا. بندہ دیکھا نا جی، ایک ہوتا ہے جی قانون کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے وائلیشن کیا ہے. وائلیشن کیا ہے؟ قانون ٹوٹتا کس ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کو حکومت یا ادارے کہتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا کہیں میں پھنس نہ جاؤں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، جاہل لوگ تھے ہم، پتہ سانو کوئی شے کوئی نہیں، شر کے زمانے میں لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد ساڈا کام ہی آئی سی. یا رسول اللہ ہم اس زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت یعنی اسلام عطا فرمایا. اب کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ یعنی ہم جاہلیت سے تو نکل آئے ہیں. یا رسول اللہ کیا اب دوبارہ ایسا زمانہ آئے گا؟ لڑائیاں جھگڑے فساد دنگے، ہاں جی، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کے وہ جو نسل در نسل سلسلے چلتے تھے، کیا اب دوبارہ ایسا زمانہ آئے گا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وما دخنہ، آپ نے فرمایا ہاں وہ دھواں کیا ہوگا، وہ دھواں ہوگا. آپ نے فرمایا پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ دھواں کیا ہوگا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم ما تنکر. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت کے طریقے، میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے. زمانہ کون سا آ جائے گا؟ ہے مسلمان، ہے مسلمان. یار ایمان سے بتاؤ، رفع یدین حضور نے پہلے کیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی، آج دنیا کندے تے لڑ رہی ہے؟ رفع یدین تے لڑ رہی ہے. لباس کا کام ہوتا ہے آپ کی شرمگاہ کو چھپانا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پسند فرمایا جس سے شرمگاہ ننگی نہ ہو، اعضاء ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے جی، وہ شرائط اس کی پوری ہو گئی. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان کبھی یہ جھگڑا ہوا تھا تیرے ٹخنے ننگے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو رفع یدین کیتا یا نہیں کیتا؟ اس پر جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، اس پر جھگڑا نہیں ہوا. جس نے رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز نہیں. اس بات پر اللہ کی قسم صحابہ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، صحابہ کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا. اچھا جی، ایمان سے بتانا، یہ مسئلے ہو گئے فروئی جن پر صحابہ کو کوئی جھگڑا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عمل کیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا. حضور نے جوتیاں پہن کے پہلے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، پھر حضور نے جوتیاں اتار دی. پہلے آپ جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، پھر جوتیاں آپ نے اتار دی. اس پر کبھی جھگڑا ہوا نہیں ہوا. جھگڑا اس بات پر نہیں ہوا جو حضور نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا، لیکن وہ کام جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک فرمایا. مثلا یہ داڑھی شریف ہے، مجھے ایک حدیث دکھا دینا، صرف ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے زندگی میں ایک دفعہ شیو کیا. اس پر کوئی لڑائی نہیں. وہ کام جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک کیا. میرے سر پہ ٹوپی ہے، میں اکثر پگڑی پہنتا ہوں نماز کے ٹائم میں یا محافل میں، یا ٹوپی یا پگڑی، یہ آخری سانس تک حضور کا عمل رہا ہے. کدی ان دیتے لڑائی ہوئی ہے؟ نو. سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جو قطعی حرام ہے اور آج تک حرام ہے. 14 صدیاں گزر گئی، کوئی اختلاف ہی نہیں. وہ دیوبندی ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، ان دیتے لڑائی ہوئی. نماز پڑھنا فرض ہے. آقا جی نے آخری سانس تک نماز کو نہیں چھوڑا. اس گل تے لڑائی ہوئی، اور سامنے لوگ بیٹھے ہوندے ہیں، ادھر نال بیٹھے ہوندے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. لڑنا ہے تو اس گل تے لڑنا ہے، تیری سلوار تھلے کیوں گا، اور پینٹ نو فولڈ کر فولڈ کر فولڈ کر جلدی کر. اتنے لڑائیاں کر دین، اتنے عذاب پا کے رکھ دیتا ہے جتھے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں یار، لینا دینا ہی کوئی نہیں یار. تو آ نماز پڑھ جویں مرضی پڑھ یار، بس تیرے اعضاء ننگے نہیں ہونے چاہیے. تو شرم گاہ کو سنبھال کے رکھ. اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے کو چھوڑ دیا. لوگ آج ننگے سر پھرنا یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ فخر کی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں پگڑیاں باندھ کے چلتے تھے،
حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا، نماز چھوڑ دی گئی، سود کی حرام ہونے پر کوئی بات نہیں کر رہا، شراب زنا ان باروں میں کوئی بات، بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں جناب ہوتے بیٹھے یہ جو شراب ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ وائن ہے، وہ پتہ نہیں کی وہ اصطلاحات کٹ کے جناب اے حرام نہیں ان جناب جواز دے فتوی دے رہے ہیں۔ اسی دیکھ رہے ہیں سعودی عرب جڑا اسلام دا گڑھ ہوندا سی، اتھوں دے مفتی اتھوں دے مولوی جوئے خانے دی ابتدا کر رہے ہیں، اتھے سینما گھر کھول رہے ہیں، اتھے بیچز ہاؤس کھول رہے ہیں، اتھے نیوم سٹیاں بن رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے نبی کے راستے کو چھوڑ گئے۔ میرے آقا جی نے فرمایا تھا میری سنت کو چھوڑ کر لوگ دوسرے اختیار کریں گے راستے۔ پھر میں نے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم دعات الی ابواب جہنم اجابہم الیہا قذوفوا فیہا، ہاں جہنم کے دروازوں کے طرف بلانے والے دعات پیدا ہوں گے جو ان کی بات کو قبول کریں گے اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ آج یہ دعات سے مراد وہ واعظین ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو ایک رات کی محفل کے بدلے میں آپ کو جنت کا ٹکٹ دے جاتے ہیں کہ سیٹھ صاحب آپ ایک رات محفل نعت کروائیے جس کے اندر ڈانس بھی ہونا چاہیے، جس کے اندر دف بھی ہونی چاہیے، جس کے اندر بدعقیدگی بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی آپ کا ہوگا، جگہ بھی آپ کی ہوگی، لوگ بھی آپ کے ہوں گے، عقیدہ ہم کسی اور کا بیان کریں گے، مسلک ہم کسی اور کا بیان کریں گے، گمراہی کے بدلے میں ہم آپ کو جنت کا ٹکٹ دے کے جائیں گے۔ وہ خود تو جہنم میں بیٹھا ہے سو بیٹھا ہے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا وہ لوگ جو جہنم کی طرف بلائیں گے لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے۔ وہ بھائی کفریہ اشعار پر مبنی نعتیں بنا دی گئیں، گانوں کی طرزوں پر نعتیں بنا دی گئیں، میوزک کے اوپر جناب نعتیں سن کر لوگ خود بھی تھرک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی تھرکا رہے ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، لوگ جناب بڑے کمال دوڑے آئیں گے۔ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے بندہ سنی، پیسے سنی کے، سٹیج سنیوں کا، عوام سنیوں کی، عقیدہ غیر مذہبوں کا کیوں؟ لوگ بھی سنی، پیسہ بھی سنیوں کا، جگہ بھی سنیوں کی، عوام بھی سنی کی، اور عقیدہ بد عقیدگی کا کیوں؟ وہی وجہ کی آپ نے سنا ہوگا جشن مولود کعبہ، یہ رافضیوں کا ٹائٹل ہے، اہل سنت کا ٹائٹل نہیں ہے۔ سنی جناب دھڑ بنا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے جوتے میرے سر کا تاج، لیکن ایمان سے بتاؤ باقی صحابہ نے کیا قصور کیا ہے؟ ہماری محافل کے اندر سے صدیق اکبر کا نام غائب، عمر فاروق اعظم کا نام غائب، عثمان غنی کا نام غائب، ام المومنین عائشہ کا کردار غائب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار غائب، صرف علی 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 حسین 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 حسین۔ ان کے جوتے میرے سر کا تاج۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کی بے ادبی کر رہا ہوں، نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، صرف شان ماں دی نہیں پیو دی شان بھی ہے۔ ماں ہی صرف شانہ دی مالک نہیں ہے، ابا جی بھی شانہ دے مالک نے۔ حضرت صرف علی المرتضیٰ شانوں کے مالک نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر جس صدیق کو کھڑا کیا ہے، اس کو کھڑا کر کے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس صدیق کا بھی مقام ہے۔ جس کو شیطان دیکھ کر رستہ بدل جائے، اس عمر کا مقام بھی ہے۔ وہ عثمان جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا میں نبی تو نبی، تم صحابہ تو صحابہ، آسمان کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے، اس عثمان کا بھی مقام ہے۔ عقیدہ ہمارا، بندہ ہمارا، پیسہ ہمارا، عوام ہماری، وقت ہمارا، اور عقیدہ غیر مذہبوں کا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو جہنمی ہوں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جی جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے بارے میں بتایا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ان کی کچھ نشانیاں ہیں، میں ان لوگوں کو پہچانوں گا کیسے؟ یہ بدعقیدہ ہے۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری قوم کے ہوں گے، ہمارے مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے، شکلاں بھی ساڈے ورگیاں، عقلاں بھی ساڈے ورگیاں، لباس بھی ساڈے ورگا، قوم بھی ساڈی تے لے کے بھی سانوں جا رہے۔ ساڈا بیڑا غرق ساڈی قوم دے بندے کرے گا۔ عربی ہو کے یہ کہنا کہ جس کو رب نے اپنا نائب بنایا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بے اختیار معاذ اللہ، بالکل ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، کوئی فیصلے کی قوت نہیں، ایسے بندے کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بخاری شریف میں 3606 نمبر پر ہے، یہ کوئی میں ضعیف روایت اٹھا کے آپ کو نہیں سنا رہا،
یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کروں اس زمانے کے اندر؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولامامہم قال فاعتزلوا تلك الفرق كلها ولو ان تعدى باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اس وقت کیا کرنا؟ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت اس وقت پوری روئے زمین پر اہل سنت و جماعت کتنے ہیں؟ 80% اہل سنت و جماعت ہے اور 20% دوسرے مسالک کے لوگ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، صحیح ہو تو حق بنتا ہے، پھر آپ اس کو قبول کریں۔ 3606 نمبر تے حدیث پاک بخاری شریف دی، آقا جی نے فرمایا جو تو ایسا زمانہ پاویں گمراہ لوگ آ جان، خطرناک لوگ آ جان، بدعقیدگی پھیل جائے، پھر پوری جماعت جو ایک جماعت ہے اہل سنت و جماعت، اس جماعت کو لازم پکڑ لینا۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اور ان کے امام کو پکڑنا۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے نو نہیں سننا، ہر لونڈے لپاڑے نو نہیں سننا، جن 50 سال حدیث دے اندر، جن 50 سال قرآن پڑھان دے اندر اپنی زندگیاں صرف کر دیتیاں نے، جنہ دا ایک مقام ہے، عزت ہے، جڑے سند یافتہ لوگ نے، جڑے علم والے لوگ نے، پڑھے لکھے لوگ نے، انہاں دے نال رہنا ہے، انہاں دے پیچھے بہنا ہے۔ ہر مولوی یوٹیوب کو نہیں پوچھنا، مولوی فیس بک کو نہیں جانا، انہاں کول بیٹھو، انہاں نو لازم پکڑو۔ میرے آقا جی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ، اگر ایک وقت ایسا آ جائے مسلمانوں کی جماعت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی جماعت نہ رہے، پھر فرمایا قال فاعتزلوا تلك الفرق كلها، اور نہ ان کا کوئی امام ہو رہا ہے ولی امامہم، اگر ان کا امام بھی نہ ہو، جماعت بھی نہ ہے، تو آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا۔ میں فلانے فرقے دا بندہ، میں فلانے دا فرقہ، نہ 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 نہ، یا تو پڑھنا ہے جماعت المسلمین کو پکڑو، یا پکڑنا ہے اہل سنت و جماعت کو پکڑو۔ جو 80% تمہاری جماعت ہے پوری دنیا کے اندر اہل سنت ہیں، آپ ان کو پکڑو، ان کے اماموں کو پکڑو۔ اگر ان کے اماموں کو نہیں پکڑ سکتے، وہ جماعت نہ رہے، ان کے امام نہ رہے، تو پھر آقا جی کہتے ہیں پھر فرقوں کی جماعت میں نہیں پھنسنا، فرقہ واریت میں نہیں پھنسنا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے الگ رہنا۔ اگر تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، جنگلاں وچ بھی جانا پے تے چلے جانا، لیکن کسی فرقے دی جماعت دا فرد نہیں بننا یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اسی حالت پر ہو، تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا۔ ہمارے اہل سنت کے بچے جو آج رفع یدین کر کے اس کو فرض عین مان رہے ہیں، ان سے پوچھو ذرا 5 سال پہلے 10 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہم اہل سنت تھے، ہم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تمہارا باپ کرتا ہے؟ نہیں کرتے تھے۔ 14 صدیوں کے فاصلے پر نہیں کیا، نئی نماز آ گئی، نئے طریقے آ گئے، نیا دین آ گیا۔ آج یہ لوگ ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں، ہماری تاریخ تو 14 صدیوں پرانی ہے، ہمارے پاس تو وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس وہی نماز ہے، نماز تمہاری نہیں ہے، دین تمہارا نیا ہے، سوچ تمہاری نہیں ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان مسئلے چ نہیں پینا، ان لوگوں سے الگ رہنا ہے۔ واللہ عالم ان لوگوں کو کیوں یہ بات قبول کرنے میں تکلیف ہے۔ آپ سارے لوگ بیٹھیں، قیامت تک کے لیے آپ سب کو چیلنج ہے، جتنے بھی یہ لوگ نے انہوں کرو چیلنج، کہو ایک حدیث دکھا دو، حضور کی زندگی کے تمام فرامین میں سے صرف ایک ایسا فرمان دکھائیں جو حضور کی قولی حدیث ہو، جو حضور نے کہا ہو کہ خبردار جو نماز رفع یدین کے بغیر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دے۔ میں علل اعلان اتنی دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں، میڈیا کے اوپر میرا چینل چلے گا، ہر جگہ پر پہنچے گا یہ پیغام۔ میں اپنی عوام کو بھی اس بات پر قائل کروں گا وہ رفع یدین کریں کہ حضور نے کہہ دیا ہے۔ اگر یہ نہیں لا سکتے تو میں تمہیں ایسی حدیث سکھاؤں گا جس میں حضور نے کہا ہے خبردار شریر گھوڑوں کی طرح اینج اینج نہیں کرنا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ اور اگر جب موجود ہے ادھر کہ حضور نے منع کیا ہے، دلیل تمہارے پاس ایک بھی نہیں، بھائی اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، ہمیں سے غرض نہیں، ہمیں ایسی روایت نہیں چاہیے، ہمیں سیدھی بات کرو کہ حضور نے کہا کر، حضور نے کہا نہ کر، ہمیں سیدھی بات کرو۔ کرنے کی بھی موجود ہے، نہ کرنے کی بھی موجود ہے، اس نے دیکھا حضور کر رہے، اس نے دیکھا نہیں کر رہے۔ اب فیصلہ کیسے کریں؟ فیصلہ کریں گے حضور نے کیا کہا ہے۔ جب ایسا مسئلہ موجود ہے تو پھر لوگوں نے گمراہ کیوں کر دے ہو؟ لوگوں نے کافر کیوں بنا چھڑیا جائے؟ لوگوں نے کیوں بیوقوف بنا دیتا ہے؟ کم علمی، جہالت، لونڈے بازی ختم ہو گئی۔
دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں علماء اہل سنت کے ساتھ اور جماعت اہل سنت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.